اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بانو صاحبہ لکھتی ہیں کہ پلکوں کو قوس نما بنانا اور انہیں رنگ کرنا یا اس قسم کے جو سنگھار کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بناؤ سنگھار کے باب میں اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جائز ہے اور مباح ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. یہ کہہ دیجئے کہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن تو صرف انہی کے لیے مخصوص ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 32. اور اگر عورت کوئی شادی شدہ ہے تو بناؤ سنگار کی عادت کے بہت سے فوائد ہیں. اس سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں. اور عادات کے باب میں اصل بات تو یہی ہے کہ یہ جائز ہیں، جواز ہے. اور جیسے کہ بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اقوال و افعال دو طرح کے ہوتے ہیں: عبادت جن کی وجہ سے دین پر عمل ہوتا ہے، اور عادات جن کی دنیاوی امور میں ضرورت پڑتی ہے. تو شرعی اصولوں کو اچھی طرح پرکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات فرض کی گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے تو ان کے متعلق کوئی بھی چیز شرعی نصوص سے ہی ثابت ہو سکتی ہے، ہم اپنی طرف سے اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. جبکہ عادات یعنی ایسے امور جن کا تعلق لوگوں کی دنیاوی رہن سہن کے ساتھ ہے، انہیں ایسا کرنے کی عادت اور ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے متعلق اصل کیا ہے؟ وہ جواز ہے. لہذا ان میں صرف وہی کام ہی ممنوع ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کی ممانعت ہمیں مل جاتی ہے. تو عادات کے متعلق شریعت میں درگزر سے کام لیا جائے گا. چنانچہ عادات میں صرف انہی کو حرام قرار دیا جائے گا جو شریعت میں حرام ہے. بصورت دیگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہو جائیں گے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. آپ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت فرمائی ہے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کے دین میں شامل کر دیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی. چنانچہ انہوں نے ایسی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دی تھی. تو یہ بہت ہی عظیم اور ایک بہترین قاعدہ ہمیں مل جاتا ہے قرآن کریم سے. تو لہذا اسی قاعدے کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی بھی اعمال ہیں جن کا تعلق بناؤ سنگھار سے ہے، اس میں صرف ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو کہ احادیث میں جیسے کہ آیا ہے کہ غیر مسلم خواتین سے مشابہت نہ ہو، اور وہ ایسی باتیں جو کہ صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی کہ یہ خوبصورتی جو ہے وہ اجنبی لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو، یہ صرف جو ان کے محارم ہے یا شوہر ہے اس کے لیے کیا جائے. تو اس صورت میں پھر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، ان کے لیے جائز.